اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے کے سبق نمبر 13A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ ناس سیکھیں گے انشاءاللہ، اور گرامر میں فعل مضارع کے کچھ مزید افعال سیکھیں گے، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ آج اعوذ برب کے الناس کا آج سبق کے اختتام تک ہم انشاءاللہ 156 الفاظ سیکھ لیں گے، جو قرآن کریم میں 32,000 سے زائد دفعہ ہیں انشاءاللہ۔ تو 7 ہوم ورک یاد رکھیں، دو تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 سننے کا، 1 سنانے کا، اور 1 نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا، اور 2 دعائیں اپنے لیے، 1 اپنے لیے رب زدنی علما، اور 1 اپنے ساتھیوں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہم ووکیبلری کارڈ کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، تو ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو ریوائز کرتے رہیں تاکہ آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہوتا رہے۔ سب سے پہلے سورہ ناس کی تلاوت لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ تو تعارف کے بارے میں ہم نے کل اس کے بارے میں بات کی تھی کہ سورہ ناس اور سورہ فلق جو ہیں، یہ ان دونوں کو کلیکٹیولی معوذتین کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد اور معوذتین 1 دفعہ، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ یہ تینوں صورتیں پڑھتے تھے، اور سونے سے پہلے دونوں معوذتین پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے اور اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ تو اس کو زندگی میں لانے کا طریقہ بھی کل ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو زندگی میں لا سکتے ہیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہی عمل دہرا کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بھی آ جائیں گے مختلف شرور سے۔ تو سورہ ناس کی پہلی آیت لیتے ہیں، قل اعوذ برب الناس۔ ترجمہ اس کا ہے، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ کل ہم نے پڑھا تھا قل اعوذ برب الفلق، تو اس کا بھی مطلب تقریباً پہلے 3 الفاظ اسی طرح تھے، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں۔ وہاں پہ تھا صبح کے رب کی، یہاں پہ ہے لوگوں کے رب کی۔ کل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہہ دیجئے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ کل اور قالو اور قالا، قالا، قالو اور کل، یہ 3 الفاظ ہیں، یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ دفعہ آئے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اعوذ ہم نے پڑھا ہے کہ اعوذ، کل ہم نے پڑھا ہے کہ اعوذ کا مطلب ہم اشارہ کرتے ہیں اپنی طرف، ایک آنکھ کے لیول پہ یا فور ہیڈ کے لیول پہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اچھا، بی ربی، یہ 2 لفظ ہیں، بی علیحدہ ہے اور رب علیحدہ ہے، تو رب کی۔ اور رب کے بارے میں ہم نے شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ جب بھی رب کا لفظ آئے تو ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ تو پالنے والا اپنے جسم سے، اپنی ہستی سے شروع کریں اور پھر ارد گرد کائنات میں دیکھیں کہ کس کس کو پالنے والا ہے۔ اور یہاں پہ ہے رب الناس، لوگوں کے رب کی۔ اچھا، ناس جو ہے یہ انس واحد ہے، انس کا مطلب ہے انسان عربی میں، اور ناس جو ہے وہ ہے اس کی جمع۔ تو ناس کا مطلب ہے لوگ یا زیادہ انسان، تمام لوگ۔ تو اس ناس سے پہلے جو الف لام لگا ہوا ہے، یہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا الشیطان، الشیطان کا مطلب ہے ہر قسم کے شیطان سے، تو اسی طرح الناس سے مطلب ہوا کہ لوگوں کی جتنی بھی خلقت ہے، یا لوگوں کی جتنی بھی سپیشیز ہے، انسانوں کی جتنی سپیشیز ہے اس کی بات ہو رہی۔
اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ جب بھی ہم اعوذ کی آیات پڑھتے ہیں، تو ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جب بھی آپ قل اعوذ برب الناس پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں. آپ سوچیں کہ آپ کس کس چیز کے حملے میں ہیں. آپ فتنوں کے حملے میں ہیں، آپ مختلف شرور کے حملے میں ہیں، مختلف چیزوں کی برائیاں جو ہیں ان کے حملے میں ہیں. آپ کل ہم نے پڑھا کہ آپ اندھیرے کے حملے میں ہو سکتے ہیں، اندھیرے میں چھپی برائیوں کے حملے میں ہو سکتے ہیں. آپ جادوگر جو جادو کرنے والوں کے حملے میں ہو سکتے ہیں. آپ حسد کرنے والوں کے حملے میں ہو سکتے ہیں. اور آج ہم پڑھیں گے کہ آپ فتنہ ڈالنے والوں کے حملے میں ہو سکتے ہیں. تو وسوسے ڈالنے والوں کے حملے میں ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ہم حملے کرنے والے ہیں، ان کے حملے میں گھرے ہوئے ہیں آپ، ہم ہر طرف سے. تو پھر اس کے بعد آپ اپنے رب کی عظمت کو محسوس کریں کہ آپ کا رب کتنا بڑا ہے، جس نے آپ کو آج تک حفاظت دی ہے. تو اور پھر یہ آیت پڑھتے ہوئے، یہ دعا پڑھتے ہوئے، درخواست کی جیسے مانگنے کی صورت بنا کے، مانگنے کی شکل بنا کے، تو اس طرح یہ دعا کریں، پڑھیں کہ میں آج بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اب یہ لوگوں کا رب کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کا رب سے مراد یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں 700 کروڑ لوگ ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے، ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے. تو ان سارے لوگوں کا رب ہونا کا کیا مطلب ہے؟ ان سارے لوگوں کے لیے بارش برسانا، ان کے لیے اناج اگانا، سورج اور زمین کی گردش کا اس طرح کنٹرول کرنا کہ اس کی وجہ سے موسم چینج ہو، اور وہ موسم اور درجہ حرارت زمین کا جو ہے وہ لوگوں کے رہنے کے قابل ہو، اور اس میں پھر ان لوگوں کا رہنا. اور پھر اس کے بعد ہر انسان کے ایک ایک ذرے، ایک ایک سیل، ایک ایک خلیے کو آکسیجن اور خوراک پہنچانا. تو یہ ہے رب، لوگوں کا رب. تو اس رب کی عظمت جو ہے نا، وہ آپ کو تب سمجھ آئے گی جب ہم یہ ساری چیزیں امیجن کریں کہ یہ کتنا بڑا نظام ہے. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ کہ ہم غیر محفوظ ہیں، اور ایک عظیم رب ہے جو کہ لوگوں کا، جتنے لوگ ہیں ان سب کو پال رہا ہے، تو اس رب کی پناہ میں آنے کے لیے ہم یہ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس. اچھا، اگلی آیات ہے جی، مالک الناس الہ الناس. مالک الناس کا مطلب ہے لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس کا مطلب ہے لوگوں کے معبود کی. اب مالک جو ہے، اس کے بارے میں نا ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں پہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا مالک یوم الدین، تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ مالک جو ہے یہ 3 طرح سے آتا ہے قرآن کریم میں. سب سے پہلے تو ہے مالک، جو یہاں پہ آیا ہوا ہے، جس میں میم کے اوپر زبر ہے اور لام کے نیچے زیر ہے، مالک. تو مالک کا مطلب ہے بادشاہ، ٹھیک ہے. دوسرا مالک ہو سکتا ہے میم الف ما لام زیر لی، مالک. یہ مالک سورہ فاتحہ میں آتا ہے مالک یوم الدین. تو اس میں ماں کو تھوڑا سا لمبا کھینچنا ہے اس ماں کی نسبت. اس ماں اور اس ماں میں جو فرق ہے نا، وہ اس الف کا فرق ہے. تو یہ الف کی وجہ سے اس کو ایک الف تک لمبا کھینچیں گے، یعنی کہ ہم کہیں گے مالک یوم الدین، اور یہاں پہ کہیں گے مالک الناس. تو یہاں پہ کھینچنا نہیں ہے. تو جب نہیں کھینچا جائے گا تو یہ اس کا مطلب ہوگا بادشاہ، اور جب کھینچا جائے گا تو اس کا مطلب ہے مالک، یعنی کہ ملکیت رکھنے والا. اور اگر میم کے اوپر زبر کے بعد لام کے اوپر بھی زبر ہو تو یہ بن جاتا ہے ملک. تو ملک کا مطلب ہے فرشتہ، اور اس کی جمع ہے ملائکہ. تو یہ 3 الفاظ جو ہیں قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو ان کو تھوڑا سا یہ کنفیوزنگ ہے، مکس ہو جاتے ہیں ان کے مطلب. تو ان کو یاد رکھنا ہے. جو مالک سورہ فاتحہ میں ہے وہ یہ ہے مالک یوم الدین، یہ جو تیسرا ہے. جو سورہ ناس میں ہے وہ یہ ملک ہے، یہ بادشاہ ہے اس کا مطلب. اور تیسرا جو ہے نا وہ ملک ہے، وہ ان سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ ملک اور ملائکہ سے یاد رکھیں اس کو، تو فرشتہ. ناس دوبارہ آ گیا، یعنی کہ لوگ، تو لوگوں کے بادشاہ کی. اور الہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ الہ کہتے ہیں معبود کو،
اور اس کی جمع ہے آلیہ۔ اچھا، کئی دفعہ کچھ لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ گول تا ہم نے مؤنث کی نشانی پڑھی تھی، تو یہ گول تا جو ہے یہ مؤنث کی نشانی نہیں ہے، یہاں پہ یہ واحد جمع کا لفظ ہے اور اس لفظ کا حصہ ہے آخر میں آلیہ۔ تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے یاد رکھنا کہ آلیہ جو ہے یہ مؤنث نہیں ہے، الہ کی جمع ہے آلیہ۔ اچھا، اب ہم پہلے ٹکڑے کی طرف آتے ہیں، لوگوں کے بادشاہ کی۔ اب پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ لوگوں کا رب جو ہے نا اس کی ہم پناہ میں آتے ہیں، تو لوگوں کو جو پال رہا ہے بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اللہ کو بادشاہ مانتے ہیں؟ اللہ کا اختیار میں تو سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے۔ انسان کو 100% اختیار نہیں دیا بھائی، ہو سکتا ہے 100 میں سے 20% اختیار دیا ہو۔ اگر آپ اپنے جسم کے بارے میں غور کریں تو آپ کے جسم میں بہت سارے اس وقت ایسے نظام ہیں جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ سانس کی رفتار جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن کچھ حد تک سانس روک نہیں سکتے آپ زیادہ دیر۔ اسی طرح دل کی دھڑکن جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ پھر جب آپ سوئے ہوتے ہیں سانس اور دل چل رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اسی طرح جسم میں اور بہت سارے نظام ہیں جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا، تو باقی سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ باقی سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، انسان کے جسم میں بھی اور باقی کائنات میں بھی۔ کائنات میں جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار۔ تو کیا ہم واقعی اللہ کو بادشاہ مانتے ہیں؟ کیا اللہ کا اختیار مانتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا اختیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اختیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کس کی جائے؟ صرف اللہ کی۔ اختیار کس کا مانا جائے؟ صرف اللہ کا۔ وحدانیت کس کی ہے؟ تو کچھ مسلمان اللہ تعالیٰ کو کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے علاوہ جو باقی سارے انسان ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے۔ تو اس طرح ہم اللہ کو بادشاہ نہیں مانتے۔ اب اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ اگر ہم کوئی پاگل شخص ہو اور وہ چوک پہ کھڑا ہو کے کہنا شروع کر دے کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، تو اس طرح کہنے سے تو وہ بادشاہ نہیں بن جائے گا۔ بادشاہ تو وہ ہے جس کا اختیار ہے۔ تو یہاں پہ جتنے دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں، جتنے لوگ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ان کی بادشاہ تو اس وقت ہی ہے جب ان کا کچھ اختیار ہوگا۔ اگر ان کی اختیار نہیں مانا جائے گا تو ہم بادشاہ تو نہیں مان رہے ان کو۔ اسی طرح اگر اللہ کا اختیار نہیں مانیں گے تو اللہ کی بادشاہت کا تو انکار کر رہے ہیں پھر ہم۔ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے بارے میں ہمیں اس کے اوپر اپنا احتساب کرنا چاہیے اور پھر دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، تو مجھے اپنے آپ کو سچا بادشاہ، تجھے سچا بادشاہ مان جاؤں میں، اس کی مجھے توفیق دے، اور میں تیرے ہی قانون کو مانوں، تیرے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھوں، تیرے حلال کیے ہوئے کو حلال مانوں۔ جو تو نے حرام کیا ہے، مثال کے طور پہ سود ہے یا اور کوئی اس طرح کی جو بھی باقی خرافات ہیں، ان کو جو نے حرام کیا تو میں بھی ان کو حرام مانوں، اور مجھے اس عمل پہ کاربند رہنے کی توفیق دے، آمین۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں کہ الہ اور مالک جو ہے لوگوں کا وہ اللہ ہی ہے، اور ہم اس اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اس رب کی پناہ میں، اس اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جو لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے اور لوگوں کا معبود ہے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کمپیئر کریں اگر اس کو سورہ فلق سے، تو سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصیت بیان کی پہلے، یعنی کہ ہم نے خصوصیت یہ بیان کی کہ رب الفلق، کہ اللہ جو صبح کا رب ہے، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہاں پہ ہم 3 کریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں۔ تو سورہ فلق میں ایک کریکٹرسٹک بتا کے 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ کریکٹرسٹک یہ تھا کہ صبح کا رب کی پناہ میں آتا ہے، اور پھر 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ ایک تو پہلے تو عمومی طور پہ جتنی خلقت ہے اللہ کی اس کے شر سے پناہ مانگی، پھر اس کے بعد 3 چیزوں پہ بالخصوص پناہ مانگی۔ یہاں پہ 3 کریکٹر بتا کے اس کے بعد ایک ہی چیز سے پناہ مانگی گئی۔ وہ چیز کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے
اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. من شرری کا مطلب ہے شر سے. ہم نے پڑھا ہے من سے من الشیطان الرجیم، اور شر کے بارے میں ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ اس کے دو مطلب ہیں، برائی اور تکلیف، اور تیسری کوئی بھی ایسی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے وہ دیکھنے میں اچھی ہو. یعنی کچھ گناہ بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بھلے محسوس ہوں اور وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ بھی دیں، لیکن ایونچولی آپ کو برائی کی طرف لے جائیں یا تکلیف کی طرف لے جائیں، تو یہ سارے شر ہیں. اچھا، وسواس. وسواس کا مطلب ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ہوتا ہے چپکے سے دل میں بار بار ایک ایسا خیال ڈالا جائے جو کہ آپ کو محسوس نہ ہو، اور ایونچولی وہ دل میں جگہ پکڑ لے، تو اس کو کہتے ہیں وسوسہ. اور وسواس وہ ہستی ہے یا وہ چیز ہے جو کہ وسوسہ ڈال رہی ہے، یعنی کہ بار بار وسوسہ ڈالنے والے کو وسواس کہتے ہیں. اور دوسرا لفظ ہے خناس. خناس کا مطلب ہے پیچھے ہٹ جانے والا، یعنی کہ پہلے وہ وسوسہ ڈالے. یہ شیطان کی بات ہو رہی ہے، تو اگر آپ ذہن میں رکھیں، ذہن میں رکھیں تو شیطان جو ہے نا وہ کسی انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، یا وہ کامیاب ہو جاتا ہے یا ناکام ہو جاتا ہے. ناکام ہو جانے کی صورت میں وہ وقتی طور پہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو پہلے وہ وسواس ہوتا ہے اور پھر خناس ہو جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان پھر کمزور ہوا تو وہ پھر وسواس بن جاتا ہے، پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر کامیاب نہیں ہو سکا تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، خناس ہو جاتا ہے. تو اسی طرح وہ پوری زندگی ہمارے اوپر حملہ کرتا رہتا ہے. وسوسہ ڈالتا ہے، پھر خناس ہو جاتا ہے، پھر وسواس ہوتا ہے، پھر خناس ہو جاتا ہے، پھر وسواس ہوتا ہے، پھر خناس ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہم اپنے رب سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو انسانوں کا پالنے والا ہے، تو انسانوں کا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، تو انسانوں کا معبود ہے، اور ہم کس کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ شیطان کے شر سے. اچھا، وسواس شیطان کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا ذکر آپ بھول جائیں، اور جب آپ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں تو پھر شیطان خناس ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی بری بات آئے ذہن میں یا برا وسوسہ آئے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ کو کہنا چاہیے لا حول ولا قوت تو الا باللہ العلی العظیم. تو جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان خناس ہو جائے گا. تو شیطان کے حملوں کا احساس کریں اور دل سے پناہ مانگیں، اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کریں، اور کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کا ذکر کریں اس تصور اور احساس کے ساتھ کہ اس آیت میں ہم کس چیز کے شر سے دعا مانگ رہے ہیں. تو وہ چیز ہے وسوسہ ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا. من شر الوسواس الخناس. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کی پریکٹس کریں، اس آیت کی پریکٹس کریں. آگے ہے الذی یوسوس فی صدور الناس. الذی ہم نے پڑھا تھا صراط الذین. الذین کا مطلب ہے جو لوگ، اور الذی واحد ہے، الذین کا واحد ہے الذی، تو اس کا مطلب ہے جو. اچھا، یوسوسو یہ ہم نے اب کل پڑھے تھے، کل ہم نے فعل مضارع پڑھے ہیں، تو یہ بھی فعل مضارع ہے. یوسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے. تو ہم نے پڑھا تھا فعل سے یفعلو، تو فاتح سے یفتح، اور اسی طرح یہ ہے وسوسی سے یوسوسو. یوسوسو کا مطلب ہے جو وہ وسوسہ ڈالتا ہے. الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں ہم نے پڑھا تھا فی سبیل اللہ. اور صدور جو ہے نا اس کا مطلب ہے دل، جمع ہے یہ صدر کی. تو صدر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم بلکہ بہت سارے شہروں میں ہمارے صدر بازار ہوتا ہے، ایک مرکزی بازار جس کو کہتے ہیں، شہر کے دل میں جو بازار ہوتا ہے اسے صدر بازار کہتے ہیں. تو صدر کی جمع ہے صدور. فی صدور الناس،
ناس کا مطلب ہے لوگ. تو ناس اور انسان قرآن کریم میں تقریباً 300 بار آیا، یعنی کہ ہر 2 صفحات پہ ایک دفعہ. تو یہ امپورٹنٹ ہے یاد رکھنا کہ الناس کا کیا مطلب. تو اس آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. یعنی ہم نے یہ پڑھا کہ وسوسے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر چھپ بار بار ایک بات ڈالی جائے، اور وہ بات اس طرح سے ڈالی جاتی ہے کہ وہ محسوس نہیں ہوتی. تو وہ پہلی دفعہ بات ڈلتی ہے، انسان اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، دوسری دفعہ ڈلتی ہے پھر ریجیکٹ کر دیتا ہے، تیسری دفعہ ڈلتی ہے ریجیکٹ کر دیتا ہے. آہستہ 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 وہ جگہ بنا لیتی ہے وہ بات. اس چیز کو کہتے ہیں وسوسہ. اور یہ وسوسہ کہاں ڈالا جاتا ہے؟ یہ دلوں میں ڈالا جاتا ہے. تو انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے شیطان وسوسہ. کس طرح ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وسوسہ ڈلتا ہے، وسوسہ ریجیکٹ کرتا رہتا ہے، انسان ریجیکٹ کرتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے 1 سال ریجیکٹ کرے، 2 سال ریجیکٹ کرے، 3 سال ریجیکٹ کرے. آخر میں وہ وسوسہ جو ہے نا وہ نیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. جب وہ وسوسہ اسے برا نہیں لگنا شروع ہو جاتا تو پھر وہ نیت بن جاتا ہے. پھر انسان جب اس وسوسے کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اس کو نیت بنا لیتا ہے، پھر وہ اس نیت کے اوپر ہو سکتا ہے پہلی دفعہ عمل نہ کرے، دوسری دفعہ بھی نہ کرے، ایونچولی وہ اس نیت کے اوپر عمل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک دفعہ عمل کرنے کے بعد کئی دفعہ بار بار عمل کرتا ہے. پھر بار بار عمل کرنے سے وہ چیز عادت بن جاتی ہے، اور عادت پھر انجام کی طرف لے جاتی ہے. اور پھر ایسا شخص جو ہے وہ انسان، ایسا شخص جو ہے وہ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے. اور پھر وہ آگے دوسرے لوگوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. یعنی کہ وہ دوسرے لوگوں کو جا کے بتاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کام ہے، کوئی بھی کام ہے، مثال کے طور پہ رشوت لینا ہے، سود لینا ہے، یا شراب پینا ہے، تو یہ دیکھو میں کرتا ہوں، تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں، آؤ تم بھی کرو میرے ساتھ. تو اس طرح کرتے کرتے پھر وہ شیطان کا ایجنٹ خود بن جاتا ہے. تو اس طرح نہ صرف یہ کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بلکہ شیطان اپنے چیلے تیار کرتا ہے، اور وہ چیلے پھر اس کی جگہ پہ لوگوں میں وسوسہ ڈالنے کا کام شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے تو اس صورت میں، اس آیت میں تو یہ بتایا گیا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. اگلی آیت کریمہ میں بتایا گیا من الجنتی والناس، وہ جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، اور شیطان کے علاوہ کون کون ہو سکتے ہیں؟ وہ وسوسہ ڈالنے والے جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. من ہم نے پڑھا تھا من الشیطان الرجیم، من کا مطلب ہے سے، الجنتی یہ اس کا مطلب ہے جنوں میں، اور والناس لوگوں، انسانوں میں. تو یہ جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں یہ صرف شیطان ہی نہیں بلکہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور لوگوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. تو سورہ قرآن کے آخر میں ایک سورت رکھی گئی جس میں سارا قرآن کی ہدایت ملنے کے بعد آخر میں یہ بتایا گیا کہ چاہے آپ قرآن ختم کر لیں، قرآن کتنی دفعہ ہی پڑھ لیں، اور آپ کتنے ہی بڑے عالم بن جائیں، آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا اپنی موت تک. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ شیطان کو مار سکتے ہیں، نہ اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور نہ اس کو سمجھا سکتے ہیں. اور ہم یہ بات بھی کر چکے ہیں کہ شیطان بہت ایکسپیرینسڈ ہے. وہ اس کی عمر کتنی ہے ہمیں نہیں پتا، اس کا تجربہ اتنا ہی ہے جتنی اس کی عمر ہے. حضرت آدم علیہ السلام جیسی ایک ہستی جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی قریب برگزیدہ ہستی تھی، اس شیطان نے ان کو بہکا لیا. تو ہم کس کھیت کی مولی؟ ہمیں بہکانا تو بہت آسان ہے. تو اس لیے اس کا صرف ایک ہی علاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں سکھایا. وہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ میں آ جانا. اور اللہ کی پناہ میں آنے کا کیا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ موعظتین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا طریقہ ہے. اور موعظتین میں سے جو سورہ فلق ہے وہ لوگوں، اللہ کی جو خلقت ہے، جتنی بھی خلقت ہے، اس کے شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ ہے. اور سورہ ناس جو ہے وہ شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ ہے. تو پیغام یہ ہے اس آیت کا یا اس سورت کا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا ہوا ہے.
اگر ہم اپنے گھر میں 6 لوگ ہیں تو ہمارے ساتھ 6 جن بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جن ہمیں ہر وقت کوشش کر رہے ہیں، ہمارے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، ہمارے اندر سے اللہ کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ نہیں بھی ہو پاتے، نہیں ناکامیاب ہوں تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے، مطلب وقتی طور پہ تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، خناس ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ پھر وسوسہ ڈالتے ہیں۔ تو اس طرح انسان جو ہے وہ مسلسل حملوں کی زد میں ہے۔ اپنے ارد گرد یاد رکھیں کہ آپ کے ساتھ ایک جن لگا ہوا ہے، تو یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس بات سے کہ میرے ساتھ اس وقت ایک میرا جن موجود ہے، بلکہ آپ کو جب آپ کو اس کی موجودگی کا احساس ہو تو ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ 2 فرشتے بھی ہیں میرے ساتھ۔ اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ کے قرآن کی بات کرتے ہیں یا کسی قسم کی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ فرشتوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر انسان، یہ تو جن ہیں جو کہ وسوسہ ڈال رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انسان بھی وسوسے ڈال رہے ہیں۔ انسان کون سے انسان ہیں جو وسوسے ڈال رہے ہیں؟ ہر وہ دوست یا گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک یا گناہوں پر اکسانے والی بات ہوتی ہے، وہ شیطانوں کی مجلس ہے، وہ شیطانوں کے چیلے ہیں۔ چاہے وہ ماہر معیشت ہیں جو کہتے ہیں کہ جی سود کے بغیر معیشت کا نظام نہیں چل سکتا، یا ہمارا طاغوتی تعلیمی نظام ہے جو کہ بچوں کو اس طرح کی باتیں سکھاتا ہے جو غیر اسلامی ہیں، یا ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے کچھ کام کرتے ہیں جو کہ غیر اسلامی ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ انسانوں میں سے وہ ایجنٹ ہیں شیطان کے، جو کہ شیطان نے ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں وہ وسوسے ڈال ڈال کے سیدھے رستے سے ہٹا دیں۔ تو ان سارے جنوں اور انسانوں کے شر سے، کہ وسوسے ڈالنے کے شر سے جو وہ ہمارے دلوں میں ڈال رہے ہیں، ان سے پناہ مانگنے کے لیے ایک ہی علاج ہے اس کا، اور وہ ہے سورہ ناس کی تلاوت۔ تو اچھا، اب سورہ ناس اور سورہ فلق میں جو میں بات کہہ رہا تھا آپ کو کہ اگر ہم کمپیریزن کریں تو سورہ ناس میں ہم نے ایک اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر کیا، رب الفلق، صبح کے رب کی، اور اس کے بعد 3 چیزوں سے پناہ مانگی، 3 شرور سے پناہ مانگی۔ کون کون سے؟ اندھیرا، جادو کرنے والے اور حسد کرنے والے کے شر سے، ٹھیک ہے، اور عمومی طور پہ ہم نے پناہ مانگی کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان کے شر سے پناہ مانگی۔ لیکن تو یہ جنرل ہے، عمومی، مطلب یہ عمومی سی بات ہے۔ لیکن جو سورہ ناس ہے اس میں ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے بادشاہ ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے پناہ مانگی۔ پناہ مانگی کس سے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، یعنی کہ شیطان کے شر سے، اور شیطان کے جتنے چیلے چانٹے ہیں ان کے شر سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے۔ اور سورہ ناس کو زندگی ملانے کا طریقہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا۔ تو سورہ ناس کا خلاصہ کیا ہوا؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص وسوسوں کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ تو ہم نے ابھی تک 4 صورتیں پڑھ لی ہیں۔ سورہ فاتحہ جس کا خلاصہ کیا تھا؟ ہدایت کی دعا۔ سورہ اخلاص جس کا خلاصہ کیا تھا؟ عقیدے کو خالص کرنے والی صورت۔ سورہ فلق جس کا خلاصہ تھا تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد۔ اور چوتھی جو ہے وہ ہے سورہ ناس، تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق یہاں پہ ختم ہوا۔ سورہ ناس کو زندگی میں کیسے لائیں؟ تو یہ جو تصور اور احساس، اس کو سورہ ناس کو جب پڑھیں تصور اور احساس کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر سوچیں کہ کیا میں معوذتین اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ کتنی دفعہ میں شیطان کے چنگل میں پھنسا اور کیوں پھنسا؟ اور پھر پلان بنائیں کہ کس طرح میں
شیطان سے بچنے کا پلان میرا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تبلیغ کرنی ہے، تو تبلیغ انفرادی طور پہ بھی کرنی چاہیے اور اجتماعی طور پہ۔ تو اس طرح ہمارا آج قرآن کا سبق ختم ہوا۔ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور پھر اس کے بعد پڑھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 13 بھی، جس میں ہم نے آج فعل مضارع کے کچھ مزید افعال سیکھیں گے۔ تو بیسیکلی یہ پہلا گروپ ہم نے جو افعال کا تھا وہ کر لیا ہے، اور یہ دوسرا گروپ جو ہے وہ ناصرہ والا گروپ جو ہے اس کا فعل مضارع آج ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب ساتھیوں کا مائک آن ہے۔ گرامر ہم ٹی پی آئی جو ہے اس کے 7 کمپوننٹس ہیں، ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجیے دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ مل کر کیجیے۔ تو یہ جو کمپوننٹس ہیں ان میں سے کون کون سا ہم یوز کرتے ہیں اور کون سا نہیں یوز کرتے؟ سنتے بھی ہیں، میں بول رہا ہوتا ہوں، آپ بول رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو سن رہے ہوتے ہیں۔ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، پریزنٹیشن چل رہی ہوتی ہے، سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سوچ رہے ہوتے ہیں، ساتھ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں، کچھ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا اشارہ ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ بول بھی رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوتا ہوں بولیں، ساتھ ساتھ بول بھی رہے ہوتے ہیں۔ اشارے کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، اشاروں سے بتا رہے ہوتے ہیں آپ سب اپنی اپنی جگہ پہ، کیونکہ ظاہر نظر تو نہیں آ رہا، اشارے بھی کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، دل سے کر رہے ہوتے ہیں، دل سے کر رہے ہوتے ہیں، اور سارے مل کے کر رہے ہوتے ہیں، تو بس مل کر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کمپوننٹس ہم الحمدللہ یوز کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ابھی تک کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کہ تین قسمیں ہوتی ہیں کلمے کی: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی کا نام ہو سکتا ہے یا صفت ہو سکتی ہے، اور اس کی نشانی یا الف لام، تنوین، واو نون یا الف تے۔ اب یہ دیکھیں، جب بھی میں آپ کو کہتا تھا کہ واو نون یا نون، تو میں آپ کو یہ کہتا تھا واو نون یا نون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کیوں کہتا تھا واو نون یا نون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کل ہم نے پڑھا کہ یفتہونا، تو واو نون تو یفتہونا کے آخر میں بھی آ رہا ہے، تو واو نون جو ہے وہ مسلمونا کے آخر میں بھی ہے، لیکن یفتہونا کے آخر میں بھی ہے۔ تو واو نون جو ہے وہ پکی نشانی نہیں ہے اسم کی، ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی طرح یا نون بھی پکی نشانی نہیں ہے اسم کی۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہیں۔ بالکل۔ تو اس لیے یہ جو باتیں کہی جا رہی ہوتی ہیں وہ کسی وجہ سے کہی جا رہی ہوتی ہیں۔ الف لام پکی نشانی ہے اسم کی، تنوین پکی نشانی ہے اسم کی۔ اگر کسی چیز سے پہلے الف لام آ رہا ہے، یہ آنکھیں بند کر کے اسم ہے۔ اگر کسی کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، آنکھیں بند کر کے اسم ہے۔ واو نون اور یا نون اسم کی نشانی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ تو یہیں پہ یہ نیچے ہی دیکھیں، یہاں پہ بلکہ نیچے ہی لکھا ہوا بھی ہے یا ملونا، یا ملونا میں بھی آخر میں واو نون ہے، اور یہ فعل کے ساتھ لکھا ہوا۔ اچھا، فعل جو ہے وہ ہے جو کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور ہم بار بار یہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جب بھی ہم فعل پڑھتے ہیں عربی میں، تو اس میں 5 چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ کام، جو کام ہو رہا ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ جیسے اگر فاتحہ کہا گیا، تو فاتحہ کا مطلب ہے کہ اس میں کھولا جا رہا ہے، کچھ کھولا جانے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کام کرنے والے کا بتایا جا رہا ہے، کام کرنے والا فرسٹ ڈگری ہے، سیکنڈ ڈگری ہے یا تھرڈ ڈگری ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ کام جو ہے وہ ماضی میں ہوا ہے یا مضارع میں ہوا، یعنی کہ ماضی میں یا تو ہو چکا ہے یا بھی ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کام کرنے والا واحد ہے یا جمع۔ تو یہ 5 چیزیں ایک لفظ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تیسری چیز ہے حرف۔ حرف کیا ہے؟ حرف جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے۔ پھر فعل کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ فعل جو ہے یہ عربی میں اکثر افعال جو ہیں وہ 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، جیسے فعلا، فتح، ناصرہ، داربا۔ آج ہم نے ایک فعل پڑھا وسوسہ،
ٹھیک ہے، تو یہ 4 حرفی فعل ہے. تو اس طرح کے افعال ہیں عربی میں، لیکن بہت کم ہیں. تقریباً 99% افعال جو ہیں وہ 3 حروف والے ہیں. اچھا، پھر ہم نے پڑھا کہ فعل کی 3 ہی قسمیں ہیں. کلمے کی بھی 3 قسمیں تھیں، فعل کے حروف بھی 3 تھے، اور فعل کی قسمیں بھی 3 ہیں. فعل ماضی یہ ہم پڑھ چکے ہیں، فعل مضارع ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم فعل امر پڑھیں گے. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جو ماضی اور مضارع میں جو فرق ہے وہ سانچہ ہم نے ایک پڑھا، اور اس سانچے کے مطابق ہم نے یہ دیکھا کہ جو آخر میں جب تبدیلی ہوگی، اس سانچے کے بعد جب تبدیلیاں ہوں گی تو یہ ہوگا ماضی. آخر میں تبدیلی ہوگی، یعنی کہ ٹیل اینڈ آف دا ورڈ پہ جب تبدیلی ہوگی تو یہ ماضی ہوگا. اور جب فیس پارٹ آف دا ورڈ ورب کے اوپر تبدیلی ہوگی تو یہ تبدیلی ہوگی مضارع میں. تو ہم نے فعلا کا سانچہ پڑھا تھا، ہم نے پڑھا فعلا. اور پھر اشارہ بھی ہم نے پڑھا. اشارہ ہم نے پڑھا کہ اگر ہم سینے کے لیول پہ اشارے کریں گے تو یہ ماضی ہوگا. سینے کے لیول پہ کا مطلب ہے کہ ہم فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا اس طرح اشارے کریں گے تو یہ ماضی کے اشارے. لیکن جب مضارع کے اشارے کریں گے تو ہم آنکھ کے لیول پہ کریں گے. ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یفعلو، یفعلونا، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. یفعلو، یفعلونا. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نفعلو ہے، نفعلونا نہیں ہے. تو نفعلونا نہیں ہوتا، یہاں پہ نفعلو ہے، یہ فرق ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہمارا عادہ تھا. اور ہم نے یہ پڑھا کہ تقریباً 18,000 افعال قرآن کریم میں ان اوزان پہ آتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلا سیٹ کل ہم نے پڑھا تھا. پہلے سیٹ میں 3 افعال ہیں، یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا. فاتحہ، فعلا اور جعلا، یہ 3 جو ہیں یہ پہلا سیٹ بناتے ہیں. دوسرا سیٹ جو ہے اس میں 4 افعال ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھے تھے، تو یہ ہمارے لیے نئی نہیں ہے، بات نہیں ہے. وہ افعال کیا کیا ہیں؟ ناصرہ، خالقہ، ذاکرہ اور عبدہ. ناصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، خالقہ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا، ذاکرہ کا مطلب ہے اس نے یاد کیا یا ذکر کیا، اور عبدہ کا مطلب ہے اس نے عبادت کی. اچھا، پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ افعال جو ہے نا ان کے 4 گروپس ہوتے ہیں. پہلا گروپ ہم نے پڑھا فاتحہ اور یفتح. فاتحہ، یفتح. دوسرا گروپ ہم نے آج پڑھیں گے، ہم پڑھے ہیں ناصرہ اور ینصرو. اب اس میں فرق دیکھیں، گروپ کیوں بنے ہیں، یہ گروپس الگ الگ کیوں ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ماضی میں تو یہ دونوں ایک جیسے تھے. ہم نے 4 افعال پڑھے تھے، 4 گروپس پڑھے تھے: فاتحہ، ناصرہ، داربا اور عاملہ، سامیہ. سامیہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ سامیہ باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے. کس طرح کہ اس کے عین کلمے کے نیچے زیر تھی، باقی ساروں میں زبر تھی. تو ماضی میں تو سارے ایک جیسے تھے، تینوں ایک جیسے تھے، چوتھے میں فرق تھا صرف. لیکن مضارع میں باقیوں میں فرق آپ کو نظر آئے گا. تو باقیوں میں فرق کیا ہے کہ عین کلمے میں فاتحہ کا جو ٹیبل ہے اس میں تھا زبر. ہم نے پڑھا تھا کل فاتحہ یفتح، یا فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، فاتحہ یفتح، جعلا یجعلو. تو ہم نے پڑھا تھا کہ عین کلمے پہ زبر ہی پڑی تھی. لیکن جو ناصرہ ہے اس میں عین کلمے پہ پیش ہوگی. تو یہ ناصرہ ینصارو نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا ینصرو. اور یہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ بولنے میں آسانی ہے. ینصارو بولنا مشکل ہے، ینصرو بولنا آسان ہے. تو ناصرہ ینصرو، ناصرہ ینصرو، ذاکرہ یذکرو، عبدہ یعبدو، اور خالقہ یخلقو. تو یہ ہم پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ بولنے میں بھی چونکہ یہ آسان ہے تو اس لیے انشاءاللہ آپ کو یاد بھی رہے گا، مکس نہیں ہوگا. اچھا، ہم نے ماضی کے ٹیبل پڑھا تھا. ماضی کا ہم نے پڑھا تھا ناصرہ، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. آج ہم پڑھیں گے مضارع. مضارع ہے، پہلے میں پڑھتا ہوں سارے الفاظ، باقی سارے اسی طرح ہیں. پیش صرف چینج ہوا، ینصرو ہو گیا، تو آگے یہ پیش اسی طرح چلتی جائے گی. باقی سارا سانچہ اسی طرح ہی. تو یہاں پہ ہوا ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، سوری، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں.
ننصرونا تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم مدد کرتے ہیں، ینصرو ینصرونا تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ پڑھیں، عربی بھی پڑھیں گے، اشارہ بھی کریں گے اور اردو میں ترجمہ بھی کریں گے ساتھ. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، ینصرونا ینصرونا وہ سب وہ سب مدد مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، انصرو میں انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، انصرو تنصرونا آپ سب تنصرونا مدد کرتے آپ سب ہیں، مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم تنصرو ہم سب مدد سب کرتے مدد ہیں، کرتے ہیں، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، تنصرو وہ مدد مدد کرتا ہے، کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، ینصرونا وہ سب مدد ینصرونا کرتے ہیں، وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، تنصرو تنصرو آپ مدد کرتے آپ ہیں، مدد کرتے انصرو ہیں، میں انصرو مدد کرتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں، انصرو تنصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے رونا ہیں، آپ سب مدد کرتے ہیں، تنصرونا آپ آپ سب سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد ننظرو کرتے ہیں. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب ہم مدد سب کرتے ہیں. مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم عربی پڑھتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں، اردو کی ضرورت نہیں. ینصرو ینصرونا ینصرو یسرو ینصرونا ینصرونا، تنصرو انصرو تنصرو 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 انصرو، تنصرونا ننصرو تنصرونا ننصرو تنصرونا تنصرونا ننصرو ننصرو، ینصرو ینصرونا ینصرو ینصرونا ینصرونا، تنصرو انصرو تنصرو 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 انصرو، انصرو تنصرونا ننصرو تنصرونا ننصرو تنصرونا ننصرو، ینصرو ینصرونا ینصرو ینصرونا، تنصرو انصرو تنصرو 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 انصرو، تنصرونا ننصرو. تنصرونا تنصرونا ننصرو. الحمدللہ. اچھا، بول چال میں وہ آسان ہے، اسی طرح ہی ہے. حل ینصرو کیا وہ مدد کرتا ہے، نام ینصرو ہاں وہ مدد کرتا ہے. حل ینصرونا کیا وہ سب مدد کرتے ہیں، نام ینصرونا. جی ہاں وہ سب مدد کرتے حل تنصرو کیا آپ مدد کرتے ہیں، نعم انصرو، میں مدد کرتا ہوں. نام انصرو. حل تنصرونا کیا آپ سب مدد کرتے ہیں، نعم ننصرو، ننصرنا نام ننصرو. جی ہاں ہم سب مدد نعم کرتے ہیں. ننصرو. اب اس میں یاد رکھیں کہ یہ مدد کرتے ہیں بھی ہو سکتا ہے اور مدد کریں گے بھی ہو سکتا ہے. حل ینصرو کیا وہ مدد کریں گے، نام ینصرو جی ہاں وہ مدد کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے یہ لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا کہ جو بھی اسم ہوتا ہے اس کی تین سچویشنز ہو سکتی ہیں. اس کے آخر میں حرکت جو ہے وہ ڈبل پیش ہو سکتی ہے، ڈبل زبر ہو سکتی ہے یا ڈبل زیر ہو سکتی ہے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ڈبل پیش ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ کام کرنے والا ہے، ڈبل زیر زبر ہوگی تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ہم ڈبل زبر کے ساتھ اس کو لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں حل ینصرو زیدن کیا وہ مدد کرتا ہے زید کی یا وہ مدد کرے گا زید کی. جواب ہوگا نعم نعم ینصرو زیدن، زیدن نام ینصرو زیدن. زیدن حل ینصرونا زیدن کیا وہ سب مدد کرتے ہیں زید کی. نعم نعم ینصرون زیدن، نام ینصرون زیدن. حل تنصرو زیدن کیا آپ مدد کرتے ہیں زید کی. نعم نعم انصرو انصرو زیدن زیدن، نام انصرو زیدن. حل تنصرون زیدن کیا آپ سب مدد کرتے ہیں زید کی. نعم نعم ننصرو زیدن، ننصرو نام زیدن ننصرو زیدن جی ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں. اچھا، آگے اگلا اس کا جو ہے وہ ہے خالہ کا. تو خالہ کا ہم نے پڑھا خالہ کا، خالقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. اب یہاں پہ ہم مضارع پڑھیں گے. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقو یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں. تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا. تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں، آپ سب پیدا کرتے نخلقو ہیں، ہم سب ننخلو پیدا کرتے ہیں. تخلقو ہم سب پیدا کرتے
ایک دفعہ دوبارہ میں پڑھتا ہوں پھر ہم ریوائز کرتے ہیں. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ یفعلو تھا تو یہاں پہ ہے یخلقو. تو یفعلو میں ہم نے پڑھا تھا عین کے اوپر زبر تھا، یہاں پہ عین کلمے کے اوپر پیش ہے. تو اور یہ ناصرہ کا پیٹرن جیسے ینصرو ہم نے پڑھا اس طرح یخلقو، تو یہ بالکل سیم ہے، اسی لیے ایک گروپ کے اندر ہے. تو میرے ساتھ پڑھیں یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، اخلقو میں پیدا اخلقو کرتا میں ہوں، پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقون آپ سب تخلقون پیدا آپ کرتے سب ہیں، پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں، یخلقو یخلقون یخلقو یخلقو ہیں، یخلقو یخلقون، تخلقو اخلقو تخلقو تخلقو اخلقو اخلقو، تخلقون نخلقو تخلقون تخلقون تخلقو، یخلقو یخلقون یخلقو یخلقون یخلقون تخلقو اخلقو تخلقو تخلقو اخلقو، تخلقون نخلقو تخلقون نخلقو تخلقون نخلقو، یخلقو یخلقون یخلقو یخلقون تخلقو اخلقو تخلقو تخلقو اخلقو، تخلقون نخلقو. تخلقو تخلقون نخلقو، اچھا بول چال اسی طرح ہی ہے. حل یخلقو کیا وہ پیدا کرتا ہے، تو ہم چونکہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے تو ہم اس کا جواب نہیں میں دیں گے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ماضی میں نہیں کے لیے ہم ما استعمال کرتے ہیں، مضارع میں ہم نہیں کے لیے لا استعمال کرتے ہیں عمومی طور پہ. تو حل یخلقو کیا وہ پیدا کرتا ہے، لا یخلقو لا لا یخلقو، یخلقو وہ پیدا نہیں کرتا. حل یخلقون کیا وہ سب پیدا کرتے ہیں، لا یخلقو لا لا یخلقون، یخلقون. حل تخلقو کیا آپ پیدا کرتے ہیں، لا اخلقو لا لا اخلقو. اخلقو، حل تخلقون کیا آپ سب پیدا کرتے ہیں، لا لا نخلقو لا لا نخلق. نخلقو، اور اگر ہم اس کے ساتھ یہ لفظ استعمال کریں شیئن ہو کا مطلب ہے چیز، تو جب ہم شیئن کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پیدا کی کیا جا رہی ہے کوئی چیز. تو ہم کہتے ہیں حل یخلق شیئن، جواب ہوگا لا یخلقو لا لا شیئا یخلق یخلقو شیئن. شیئا، حل یخلقون شیئن، لا یخلقو لا لا یخلقون یخلقون شیئا، شیئن. حل تخلق شیئن، لا اخلقو لا لا اخلق شیئن. اخلقو شیئا، حل تخلقون شیئن، لا لا نخلقو نخلق شیئا، شیئن. الحمدللہ. اور پھر ہم کہیں گے کہ کون پیدا کرتا ہے، من یخلق. من کا مطلب ہم نے پڑھا تھا اللہ کون، یخلقو، من کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کون، اور یخلق وہ پیدا کرتا ہے. من یخلق کون پیدا کرتا ہے، اللہ یخلق اللہ یخلق، اللہ پیدا کرتا ہے. تو اللہ کے اوپر جو پیش ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ اس جملے میں یہ سبجیکٹ ہے، یعنی کہ یہ کام کرنے والا ہے. تو یخلق وہ پیدا کرتا ہے، اور اللہ بتا رہا ہے، اللہ کے اوپر جو پیش ہے یہ بتا رہی ہے کہ وہ جو پیدا کرنے والا وہ ہے، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے جی. آگے دو جو ہیں یہ ہمارا ہوم ورک ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا ذاکرا ذاکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا. تو اب ہم پڑھیں گے یذکرو یذکرونا تذکرو اذکرو تذکرو تذکرونا اذکرو نذکر. تذکرو اذکرو، تو پڑھیں یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرو یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں، یذکرون یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، تذکرون تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرونا آپ سب تذکرون آپ سب ذکر ذکر کرتے ہیں، کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں.
नज़कुरु हम सब जिक्र नज़कुरु हम करते सब जिक्र करते हैं। यज़कुरु यज़कुरूना, यज़कुरु यज़कुरु यज़कुरूना, तज़कुरु अज़कुरु, तज़कुरु तज़कुरु अज़कुरु, तज़कुरूना नज़कुरु, तज़कुरूना नज़कुरु तज़कुरूना यज़कुरु नज़कुरु, यज़कुरूना, यज़कुरु यज़कुरु यज़कुरूना, तज़कुरु अज़कुरु, तज़कुरु तज़कुरु अज़कुरु, तज़कुरूना नज़कुरु। तज़कुरूना नज़कुरु तज़कुरूना नज़कुरु। और आखिरी है आबदा का टेबल, आबदा, आबदू, अबदता, अबदतु, अबदतुम, अबदना। ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे या बुदू, वो इबादत करता है, या बुदूना, वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू, आप इबादत करते हैं, आबुदू, मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना, आप सब इबादत करते हैं, ना बुदू, हम इबादत करते हैं। इसमें से कोई लफ्ज फेमिलियर लग रहा है आपको? जी, कुल या युसाफून लाबुदना। नहीं नहीं, जिस जो अभी तक सारे हमने सुने। पढ़ा हो उसमें हमने पढ़ा था ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताईन। जी जी तो ईया का नाबुदू यहाँ से था, नाबुदू का मतलब है हम सब इबादत करते हैं। तो जी। मेरे साथ पढ़े, या बुदू, वो इबादत करता है, याबुदू वो इबादत करता है, या बुदूना, वो सब इबादत करते हैं, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू, आप इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू, मैं इबादत करता हूँ, आबुदू मैं आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना, आप सब इबादत करते हैं, ताबुदूना ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू, हम इबादत करते हैं, नाबुदू नाबुदू हम इबादत करते हैं, याबुदू, याबुदूना, याबुदू याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदु ताबुदू आबुदु ताबुदू ताबुदूना, आबुदू, नाबुदू, ताबुदूना नअबुदु ताबुदूना आबुदू, याबुदू, याबुदूना, याबुदु याबुदू याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदु आबुदु ताबुदू आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू। ताबुदूना नअबुदु ताबुदूना नाबुदू। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, हमारा सबक खत्म हो गया। नुक्ता तालीम, आज का नुक्ता तालीम है छठा होमवर्क, अपने साथी से कुरान की बातें करना। तो हम रोज़ाना हज़ारों बातें करते हैं, घर वालों से, दोस्तों से, साथियों से, काम के बारे में, बिजनेस के बारे में, रोज़मर्रा की बातें करते हैं। तो एक अहद करें कि आइंदा अपने दोस्तों से हम रोज़ाना 3 अल्फाज या एक आयत के बारे में बात करेंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि इसका हमें सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। किस तरह मिलेगा? कि हम उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे जो कि बेहतरीन ग्रुप है, लोगों का बेहतरीन ग्रोह है, जो उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो ये जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, या ये जो अहद हम कर रहे हैं कि हम अपने साथियों से कुरान की बात करेंगे, ये प्रैक्टिस हमें एक तरह से टीचर बनाती है। और सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो आप सीखें, जो आज आपने सीखा वो कल आप दूसरों को सिखाएं। तो उससे क्या होगा कि आपका अपना कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको सीखने में किसी जगह पे कोई कमी रही है आपके सीखने में, तो आपको पता चल जाएगी कि ये मेरी ये डेफिशिएंसी है, मैं इसको पूरा कर लूँ। और फिर आप उसको दोबारा जब पढ़ेंगे तो आप उस नज़र से पढ़ेंगे कि जो चीज़ आपकी कमी रह गई थी, आप उसको ज़्यादा तवज्जो दे के, ज़्यादा गौर के साथ पढ़ेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपकी जो कमज़ोरी है या कमी है, कोताही है, वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरह यही हमारा छठा होमवर्क है, वो ये कि अपने साथियों से कोर्स के मुतालिक बात करना। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सबक नंबर 13 के अख्ताम पर हम 156 अल्फाज सीख चुके हैं, जो कुरान करीम में 32,000 से ज़ायद दफ़ा हैं। कुरान करीम में तकरीबन 78,000 अल्फाज हैं जो रिपीट होते रहे हैं, और टोटल जो ओरिजिनल अल्फाज हैं वो 4,500 हैं सिर्फ। तो हमारा जो टारगेट है इसका वो है 39,000 अल्फाज से ज़्यादा सीखने हैं हमने। तो 50%, 39 पे हो जाएंगे। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 32 तक पहुँच गए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है आप लोगों की भी, और इस कोर्स की आसानी है कि इतनी आसानी से हमने इतने ज़्यादा अल्फाज सीख लिए। 7 होमवर्क याद रखिए, 2 तिलावत के, जिनमें से 5 मिनट कुरान करीम देख के पढ़ना
اور 5 منٹ اپنے حفظے سے تلاوت کریں، اور جب بھی تلاوت کریں اس میں ان الفاظ کو ڈھونڈیں جو الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آپ جب یہ کام کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنا پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 پڑھنے کے، جن میں سے ایک کتاب سے پڑھنا ہے جو آپ کے پاس ٹیکسٹ بک ہے اس میں سے پڑھیں، اور ایک ووکیبلری کارڈ ہے اس میں سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ 2 لکھنے کے کام بھی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ آپ کو کوئز شیئر کیا جائے گا، اس کوئز کو اٹیمپٹ کرنا ہے، اور ایک آپ کی جو ورک بک ہے اس کے اوپر کام اس سبق کا کام کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کورس کے لفظی ترجمے کو سنیں، یا اپنی آواز میں، جس طرح کل ہم نے ڈسکس کیا کہ اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے اس کی MP3 سنیں، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ پاکٹ بک اپنے ساتھ رکھیں اور ٹیچر بنیے، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو دوسروں کو سکھائیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے، اور پھر ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔